نبی آ کر یہی کہتے تھے رب اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کا رب اور رازق ہے۔ ہاں، وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا ان آنکھوں سے، لیکن ہر جگہ دیکھو گے تو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ ہاں، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ اس رب پر یقین کرو، تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ عالم ارواح میں بھی اس نے پالا، ماں کے پیٹ میں بھی اس نے پالا، ماں کی گود میں بھی اس نے پالا۔ جب تم بڑے ہو گئے، دانت آ گئے، تو اللہ نے ہر کے دندان میں دیت اور نان میں دیت۔ جو دانت دیتا ہے وہ روٹی بھی کھانے کے لیے دیتا ہے، اور پھر جوان ہو کر کہتا ہے اب میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کمانے کے لیے دکان، کمانے کے لیے نوکری، کمانے کے لیے بینک بیلنس، اور یہ دنیا کے نقشے، زراعت، تجارت، ملازمات۔ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ہاں، اور اللہ جانتے تھے کہ دنیا میں ان انسانوں میں سے ایسے سر پھرے بھی آئیں گے جو خود ربوبیت کا دعویٰ کر لیں گے۔ ان کو جو یہ نقشے میں ہاتھ میں دوں گا نا، وہ اتنے سرکش ہو جائیں گے، بجائے میرا شکر کرنے کے اور میری طرف رجوع کرنے کے، وہ ایسے میرے بندوں پر مسلط ہوں گے، وہ لوگوں کو کہیں گے انا ربکم الاعلی۔ جیسے نمرود کہتا تھا اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت دی، دماغ میں یہ آ گیا اب تو میں تو نمرود کی طرف اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جو مسلط تھا پوری دنیا کے انسانوں پر، اور اپنا رعب دبدبہ ڈال کر، حقیقی رب سے غافل کر کے، کیونکہ چیزوں سامان پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کے آرڈر سے ہی لوگوں کو راشن مل رہا تھا، اور پھر جگہ جگہ اپنی مورتیاں، اپنی صورت بنا کے دور دور لگائے ہوئے تھے۔ اپنے پاس تو لوگوں کو بلا کر سجدہ کرواتا تھا، پھر راشن دلواتا تھا، اور جو دور دور تھے وہ اس کی مورتی کو سجدہ کرتے تھے، پھر ان کو وہاں سے راشن ملتا تھا۔ تو اللہ پاک نے تو انسان کو اپنی جان پہچان کے لیے کہ مجھے پہچانے دنیا میں، تاکہ قبر میں جا کر کہہ سکے رب اللہ ہے۔ تو نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور نمرود کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ فلاں رات ایک بچہ جو ہے، اس کا نطفہ جو ہے، وہ باپ کے کمر سے ماں کی رحم میں پہنچنے والا ہے، اور وہ تیری اس خدائی کا خاتمے کا سبب بن جائے گا، تیری اس خدائی کو ختم کروا دے گا جو تو نعرہ لگا رہا ہے انا ربکم الاعلی۔ تو اس نے کیا کام کیا؟ اپنے بڑے سی جگہ پر درمیان میں بڑا تخت لگا کر بیٹھ گیا
عورتوں کو ایک طرف جمع کروا دیا، عورتوں مردوں کو دوسری طرف جمع کرا دیا کہ یہ رات جو ہے مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو، تاکہ وہ نطفہ ماں باپ کی کمر سے ماں کے رحم میں نہ پہنچے، جو میری بادشاہت کی خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ جی ہاں، تو جو اللہ چاہتے ہیں اس دنیا میں وہ ہوتا ہے، جو اور چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور اللہ کی تدبیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے نمرود کی طرف نیند کو بھیجا۔ نیند کس کی مخلوق ہے بھائی؟ ہاں، نیند کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ نمرود کی خبر لے لو۔ نمرود نے اپنے وزیر اعظم آزر کو مردوں کا نگران بنایا تھا اور ان کی بیوی کو عورتوں کا نگران بنایا تھا کہ یہاں سے وہاں کوئی نہ جائے، وہاں سے یہاں کوئی نہ آئے۔ تو جب نیند آئی اور نمرود پر سوار ہو گئی، اس نے بہت کوشش کی، بہت جمائیاں لیں، بہت کلا بازیاں کھائیں کہ نیند مجھ سے دور ہو جائے، میں جاگتا رہوں تاکہ اپنی نگرانی رہے۔ لیکن جو نیند آئی تھی اس نے ایسا پچھاڑا نا، تو وزیر اعظم سے کہنے لگا بھائی اب تو خود سنبھال لیو، میں تو سو رہا ہوں، اور خرانٹے لینے لگا۔ اب اللہ نے وزیر اعظم کے بیوی کے دل میں ڈالا کہ یہ بات جا کر نمرود سے پوچھنا ہے، اور وزیر اعظم جو مردوں کی طرف تھا اس کے دل میں ڈالا کہ بھائی نمرود سے یہ بات پوچھنی ہے۔ وہ وہاں سے چلا، یہ وہاں سے چلی، اور نمرود کے تخت کے پاس میاں بیوی کی نگاہ ملی، وہیں اللہ نے وہ کام کروا دیا۔ جو کام گھر میں ہونا تھا اور نمرود چاہ رہا تھا کہ نہ ہو، اللہ نے نمرود کے سرانے پہ کروا دیا کہ روک 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 کے دکھا۔ جی ہاں، تو نجومیوں نے صبح ہوئی حساب کتاب لگا کر ان کو بتایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو اللہ اس نے پھر وہی جو ہوتا ہے نا کہ جس کو اپنی خطرہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس اس سال میں جو بچہ پیدا ہو اس کا گردن جدا کر دو، قتل کر دو اس کو۔ اس نے بھی آرڈر کر دیا تھا۔ وہ اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت آیا تو اس کی ماں کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہاں ہوگا، جاسوس آئیں گے، یہ ہوگا، تم جا کر جنگل میں اس کو جنم دے دو۔ جنگل میں جب درد ذے شروع ہوا، گئی ایک جنگل کے غار میں بچے کو جنم دے کر آ گئی، کسی کو بتایا نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں، تو ماں کا دل ہے، کس کا دل ہے بھائی؟ ماں کا دل ہے۔ پتہ نہیں بچے کو میں چھوڑی آئی جنگل میں، غار میں، کوئی درندہ کھا پی گیا ہوگا، جا کے ذرا دیکھ تو لوں۔ تو جب آئے تو دیکھا بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش باش، ہاں، چاروں طرف سے کوئی ایسی خطرے کی علامت نظر نہیں آئی ان کو، اور بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، کبھی یہ منہ میں لے رہا ہے، کبھی یہ منہ میں لے رہا ہے۔ تو دیکھا
ایک انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے اور ایک انگوٹھی سے شہد نکل رہا ہے. پالنے والا کون ہے؟ اللہ پالنے میں ماں کا محتاج نہیں ہے. ہاں، اللہ پالنے میں کس کا محتاج نہیں ہے؟ ماں کا محتاج نہیں ہے. تو خود بھی اٹھایا، سینے سے لگایا، دودھ پلایا، اور اللہ نے ایسی تربیت فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ دنوں کے اعتبار سے ایسے معلوم ہونے لگے جیسے مہینوں کے ہیں، اور مہینوں کے اعتبار سے ایسے معلوم لگے سالوں کے ہیں. اس سال کا بچہ نظر نہیں آتا تھے وہ کہ اس سال کا بچہ ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا اور کوئی کر سکتا ہے؟ تو وہ جنگل میں ہی تھے، غار میں ہی تھے. ماں جاتی تھی تو ایک دن جب اللہ نے بولنے کی اللہ نے ان کو توفیق دی، تو سب سے پہلے اپنی ماں سے پوچھا، ماں میرا رب کون ہے؟ کیا پوچھا؟ میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا میں، دیکھو میں آتی ہوں، تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، تمہارے لیے یہ لاتی ہوں، تمہاری یہ تربیت کر رہی ہوں. تو انہوں نے کہا ماں تیرا رب کون ہے؟ تیرا باپ پیسے لاتا ہے، چیزیں لاتا ہے، تیری اور میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو میرا رب کون ہے؟ تیرا باپ ہے. تو پوچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا نمرود بادشاہ. ہاں وہ رب ہے، وہ سب کا رب ہے، بڑا رب ہے، اس کے خزانوں سے ہمیں مل رہا ہے، ہم پل رہے ہیں، ہمارے کام بن رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نمرود کا رب کون ہے؟ تو منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آگے نہ بڑھنا، وہ رب الارباب ہے. پہلا سوال ابراہیم علیہ السلام کا بولنے پر رب. تو جب اللہ نے امر دعوت دیا اور آگے قوم کو، نمرود کو کہنے لگے رب کو پہچانو، رب کو مانو اور رب کی مان کر زندگی گزارو. قبر میں جا گئے تو پوچھیں گے رب کون؟ انہوں نے کہا تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ نمرود نے کہا رب تو میں ہوں، تیرا رب کیا کرتا ہے؟ کہتے میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. جو قید میں تھا، پھانسی پر چڑھنے والا تھا، اس کو چھوڑ دیا کہ دیکھو اس کو پھانسی لگ گئی، مر گیا تھا، بس میں نے اس کو زندہ کر دی. اور جو باہر پھر رہا تھا آزاد، اس کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا، دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے اس کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے موٹی عقل کا ہے، تو بڑا ہتھوڑا دماغ پہ مارا تاکہ اس کو عقل اور سمجھ آ جائے. کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. یہ بڑا ہتھوڑا تھا دعوت کا، ایسا دماغ پر لگا، حیران ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب تھا. لیکن جو مستی چڑھی ہوئی ہوتی ہے نا، ہاں، کرسی کا نشہ، بادشاہت کا نشہ، اپنی فوجوں کا نشہ، اپنی اسلحہ کا نشہ. تو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، یہ نہیں مانتے، جیل میں ڈال دیے گئے، پھر بھی نہیں مان رہے. جیل سے باپ نے چھڑوایا. ایک دن بڑے جلال میں آئے، وہ دن ان کا خوشی کا دن تھا، تہوار تھا کوئی، اور ان کی ترتیب یہ تھی کہ وہ بت خانے میں
جو اس کے بت رکھے ہوئے تھے ان کے سامنے جا کے کھانے مانے رکھتے تھے اچھے اچھے پکا کر، اور خود جا کر کھیل تماشا کرتے تھے، میدانوں میں سیر و تفریح کرتے تھے، اور شام کو آ کر اور پھر وہ کھانا کھا لیتے تھے، برکت ہو جاتی کہ برکت والا کھانا ہے، دیکھو ہمارے ربوں نے ہمیں یہ کھانا کھلایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا چلو ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ۔ توریہ استعمال کیا، بیمار نہیں تھے، صحیح تھے، لیکن نبی کو بیماری کیا ہوتی ہے؟ امت کی غم لگا ہوا ہوتا ہے، امت کی فکر لگی ہوئی ہوتی، یہ نبی کی بیماری ہوتی کہ میری امت کا کیا بنے گا، یہ نمرود، یہ قوم، یہ ماں باپ، یہ رشتہ دار، ان کا بنے گا کیا؟ تو جب قوم چلی گئی، کلاڑا اٹھایا، آ گئے بت خانے میں، پہلے بتوں کو کہا ارے تم خدا کہلاتے ہو، کھاؤ نا، تمہارے سامنے دیکھو کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ بت کیا جواب دے گا؟ کیوں بھائی بت جواب دے گا کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں الہ ہیں، ہمارے کاموں کے بنانے والے ہیں۔ اٹھایا کلاڑا، لگایا، یہاں کسی کی گردن کاٹی، کسی کا کندھا کاٹا، کسی کی ٹانگیں کاٹی، کسی کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور جو درمیان میں بڑا بت تھا نا، وہ کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ کر گھر آ کر سو گئے۔ قوم اپنی کھیل کود سے فارغ ہو کر جب آئے کہ اب جائیں گے وہاں سے برکت والا کھانا اٹھا کے کھائیں گے، تو جب آ کر دیکھا تو ہو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو کہا وہی جوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہی انہیں کو برا بلا کہتا ہے۔ کہا لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، یہ اس کو اتنی جرت۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا اور پوچھا ابراہیم یہ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھ لو نا، ان سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائیں نا جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے۔ تو سر جھکا کر کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ناس ہو جب یہ اپنے آپ کو کچھ نہیں بچا سکے، ہاں جی، یہ تمہیں کیا بچائیں گے، تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ ہاں، پھر کہا دیکھ لو، انصاف یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہاں سے آلہ قتل برآمد ہو وہی قاتل ہوتا ہے۔ تو یہ کلاڑا نظر آ رہا ہے بڑے بت کے کندھے پر ہے، جس کو تم نے بڑا رب بنایا ہے، یہ نمرود کی تصویر ہے، اس کو تم نے کندھے پر دیکھ لو کلاڑا۔ تو غصہ آیا ہوگا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں گے، تو انہی کو پکڑو نا، انہی کو پھانسی دو، ان سے پوچھو کیوں مارا ان کو؟ کہ بھائی یہ تو کچھ بول نہیں سکتے، تف ہو تم پر۔ ہاں، تو نمرود نے آرڈر کر دیا آگ میں جلاؤ ان کو، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو ہماری مورتیوں کو توڑنے کے لیے۔ ہاں، ان کو انجام بناؤ۔ تو یہ میں اس لیے ساری تمہید باندھی کہ ابراہیم علیہ السلام سارے نبی آ کر اپنی اپنی قوموں کو یہ بتاتے تھے کہ رب کو پہچاننا ہے دنیا میں، رب ایک اکیلا اللہ ہے۔ جی ہاں، فرعون بھی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو بھی کہا تو کہاں سے بڑا رب آ گیا ہے، رب تو اللہ ہے۔ تو قبر کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ دکان سے نہیں پلتا، مزدوری سے نہیں پلتا، کارخانوں زمینوں سے نہیں پلتا، پالنے والا میرا کون ہے؟ اللہ ہے۔
لا الہ الا اللہ. یہ نبیوں کی پہلی دعوت ہے.